مولانا طارق جمیل صاحب کے جیسے ہی بیٹے کا انتقال ہوا آپ نے دیکھا ہوگا سب سے پہلا اور دوسرا دن جو تھا وہ تو رومرز کا تھا، افواہیں شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ غلط لوگوں کی تصاویر بھی شائع کرنے لگ گئے سوشل میڈیا پہ کہ یہ تھے ان کے بیٹے، کسی نے کہا کہ ایسا تھا، کسی نے کہا ویسا تھا۔ پھر آپ نے یہ دیکھا ہوگا جیسے ہی مولانا طارق جمیل صاحب نماز جنازہ انہوں نے ادا کی، اس کے بعد انہوں نے دعا کر لی، اسی وقت ہی تمام کے تمام سوشل میڈیا کے اوپر بھرمار ہو گئی کہ طارق جمیل صاحب بدعتی ہو گئے، کہ طارق جمیل صاحب نے نماز جنازہ کے بعد دعا کیسے کروا دی، مولانا طارق جمیل کو دیوبندی کب بولیں گے کہ یہ بدعتی ہو گئے۔ ایسے سوشل میڈیا کے اوپر ہم موقع کی تلاش میں بیٹھے ہیں، خیال بالکل نہیں کرتے کسی کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے، کسی کی کیا کیفیت ہوگی، ابھی کیا کیفیت نہیں ہوگی، بس ہمیں موقع چاہیے کسی کو ذلیل کرنے کے لیے۔ نماز جنازہ کے بعد دعا کا جو مسئلہ ہے وہ بھی میں انشاءاللہ تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اس موضوع پہ باقاعدہ تحقیقی تفصیلی لیکچر ہمارا موجود ہے، آپ بھی دیکھ لیجئے گا ہماری چینل کے اوپر، لیکن میں بھی مختصر سمجھا دیتا ہوں۔ ہر صورتحال ایسی نہیں ہوتی جس میں آپ کسی کو بدعتی کرا دیتے پھریں۔ نماز جنازہ کے بعد دعا کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں دو نقطہ نظر ہمارے یہاں سننے کو ملتے ہیں، آپ اہل علم سے نہیں سنیں گے، لیکن یہ جو فضا ہمارے یہاں پھیلتی ہے، ایک نقطہ نظر ملتا ہے نماز جنازہ ادا کر دی، اب دفن سے پہلے آپ نے اگر دعا کی تو دعا کرنا بدعت ہے، یا ابھی نماز جنازہ ادا ہی نہیں ہوئی اس سے پہلے اگر کسی نے دعا کر دی ابھی بدعت ہے۔ اور ایک نقطہ نظر آپ کو یہ بھی سننے کو ملے گا، نہیں دعا ہر وقت کی جا سکتی ہے، نماز جنازہ سے پہلے بھی کریں، نماز جنازہ کے بعد بھی کریں، دفن سے پہلے کریں، دفن کے بعد کریں، دعا ہر وقت جائز ہے۔ یہ دو نقطہ نظر ہمارے یہاں عوام میں ایک چلتے ہیں، ان دونوں کے اندر تھوڑی سی کمزوری ہے۔ درست مسئلہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پہ بڑا مضبوط حوالہ بھی دوں گا انہی لوگوں کے حوالے سے کہ جو نماز جنازہ کے بعد دعا کے جواز کے قائل ہیں۔ دیکھیے گا دعا ایسی چیز ہے ہمارے دین نے کبھی بھی منع نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بھی جب کسی کی انتقال ہو جائے دعا کیا کرتے تھے، گھر والے دعا کرتے تھے، نماز جنازہ سے پہلے بھی کرتے تھے، ابھی غسل نہیں ہوا پھر بھی دعا کر دیا کرتے تھے، نماز ہو گئی نماز جنازہ کے اندر بھی دعا کرتے تھے، اس کے بعد بھی موقع ملا دعا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں دعا کسی بھی لمحہ ممنوع نہیں تھی۔ یہی چیز قرآن پاک کے فحوائے خطاب سے سمجھی جاتی ہے۔ فحوائے خطاب کا استدلال اگر کرنا آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، تو دیکھیے گا چند اشارے میں آپ کو دیتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا کہ مشرکین کے لیے دعا مت کیجیے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ مشرکین کے لیے جو دعائے استغفار کرنے کی ممانعت ہے، یہ نماز جنازہ سے پہلے کی ہے یا نماز جنازہ کے بعد کی ہے؟ اگر آپ یہ بولیں کہ نہیں نماز جنازہ سے پہلے ہو، نماز جنازہ کے بعد ہو، دفن سے پہلے ہو، دفن کے بعد ہو، کسی بھی لمحے مشرکین کے لیے استغفار کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کا یہی نتیجہ اس فحوائے خطاب سے نکل رہا ہے تو ہمارا مدعا بآسانی ثابت ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دفن کرنے سے پہلے بھی دعا کا محل ہے ہمارا دین اس کو دعا کا محل قرار دیتا ہے، غسل سے پہلے بھی دیتا ہے، جب کسی کی روح قبض ہو گئی اس کے بعد سے لے کر وہ دعا کا محل ہے۔ اس لیے تو ممانعت ہوئی، اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ چاہے ابھی غسل نہ دیا گیا ہو ایک مشرک کو، چاہے ابھی دفن نہ کیا گیا ہو، چاہے اس کی رسومات ادا نہ کی گئی ہو، نہ پہلے دعائے مغفرت کی اجازت ہے نہ دفن کرنے کے بعد۔ تو ہمارے دین کے اندر دعا کا محل ہر وقت موجود ہے۔ دوسری بات، انسان کی فطرت، عادت اور اس کو موقع محل کی مناسبت بھی یہی ہے کہ دعا کا محل ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جب کسی کا قریبی انتقال کر جائے گا آبویسلی وہ اس وقت غم کی کیفیت میں ہوں گے، اس کے دوست، اس کے احباب، ہر کوئی۔ اب اس کیفیت کے اندر وہ گانے سے رہا، آبویسلی جب دل میں نرمی آئی ہوگی وہ دعا ہی کر رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی آگے کی منازل آسان ہو جائے، اس کے لیے برزخ کے معاملات بھی آسان ہو جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ گناہوں کی معافی کا سبب تو بنا دے، یہ دعا کر رہا ہوگا وہ۔ انسان کی اپنی طبیعت کے موافق بھی یہی مسئلہ تھا، صحابہ کرام زیادہ اچھا جانتے ہیں۔ دیکھیے گا بخاری کی حدیث ہے، یہ ریفرنسز آپ اپنے ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ حضرت عمر فاروق کا جب انتقال ہو گیا، حضرت عمر فاروق کی نماز جنازہ بھی ادا ہو گئی۔ اب نماز جنازہ کے بعد آپ کا ابھی جسم رکھا ہوا ہے اور کچھ لوگ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس چلے گئے اجازت لینے کے لیے کہ اندر تدفین کی جائے گی۔ نماز جنازہ کے بعد ابھی باڈی آپ کی رکھی ہوئی ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب کھڑے تھے اس وقت کچھ لوگ اندر اجازت لینے کے لیے گئے تھے، تمام کے تمام صحابہ وہاں کھڑے ہوئے یدعون و یصلون علیہ، وہ سب دعا کر رہے تھے حضرت عمر فاروق کے لیے۔ بلکہ اسی روایت کے اندر ذکر ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے حضرت علی کو دیکھا، حضرت علی کی زبان سے بھی یہ مبارک جملہ نکل رہا تھا کہ اے اللہ عمر فاروق پر رحم کر۔ یہ کیسے دعا کر دی حضرت علی نے؟ وہ صحابہ اکرام قرآنی استدلال سے زیادہ واقف بھی تھے، وہ جانتے تھے دعا کا محل ہوتا ہے جنازے سے پہلے، جنازے کے بعد، دفن سے پہلے، دفن کے بعد۔ نمبر 2، بخاری کی بھی حدیث ہے، ام العلا والی بڑی مشہور حدیث ہے، ان کے گھر میں صحابی کا جب انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی سامنے تشریف فرما تھے، ابھی غسل بھی نہیں ہوا تھا، اور وہ دعا کر رہی تھی اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع تو نہیں فرمایا کہ آپ نماز جنازہ سے پہلے دعا کیوں کر رہی ہیں، دفن سے پہلے دعا کیوں کر رہی ہیں؟ ہاں، اس خاتون کے زبان سے جب یہ جملہ نکلا کہ میں شہادت دیتی ہوں یہ جنتی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس جملے سے منع فرما دیا تھا کہ اللہ کی بارگاہ کے فیصلے کرنے کی عوام کو اجازت نہیں ہوتی ہے، کون اللہ کی بارگاہ میں نیک ہے کون برا ہے اس کے فیصلے اللہ نے کرنے ہیں،
کوئی یہاں پر بغیر وحی کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اللہ کی بارگاہ کا یہ جنتی ہے یہ دوزخی ہے. اس پہ بہت دلائل کا. دیکھو پرابلم کیا ہوتی ہے, ہمیں پرابلم سمجھنی چاہیے, اور اس پرابلم کو سب سے پہلے پوائنٹ آؤٹ کیا احمد رضا خان صاحب نے, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے. اگر آپ فتاوی رضویہ کو پڑھیں گے, مکمل رسالہ لکھ کر گئے, اور اس رسالے میں انہوں نے بالکل واضح کیا کہ دعا ہر وقت کا محل ہے, آپ کسی بھی وقت کریں گے. صحابہ کرام کا طرز عمل تھا, دفن سے پہلے, دفن کے بعد اللہ تعالیٰ نے اجازت مرحمت فرمائی. لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے قرآن پاک میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن خدا کی پیروی کریں گے, ہم پر لازم ہے. سوائے جب استقرار کی کیفیت پیدا ہو جائے یا مصلحت مرسلہ ثابت ہو جائے, اس صورت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قائم کردہ سنت سے باہر نکلنے کی ہمارا دین اجازت دیتا ہے. عمومی حالت کے اندر ہم نے بالکل اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رہنا ہے, سنن خدا میں پیروی کرنی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دین میں کوئی بھی ایک رسم کو قائم کرتے ہیں, ایک طریقہ کار کو جو عبادت کا طریقہ کار ہو اس کو وضع کر دیں, اس میں تبدیلی کرنے کی, تغییر کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی. نماز جنازہ میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک کے اندر ایک رسم قائم ہو چکی تھی, ایک سنت قائم ہو گئی اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو چلتی ہوئی آ رہی. اور وہ سنت یہ تھی کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا, انفرادی حیثیت میں جو دعا کرنا چاہتا کرتا, غسل سے پہلے کرتا, غسل کے بعد کرتا, جنازے کے بعد. یہ انفرادی حیثیت کی دعاؤں کی بات ہے, اپنی اپنی دعا, چاہے 10 لوگ کھڑے ہیں اپنی اپنی دعا کر رہے ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. پھر نماز جنازہ جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام قائم کرتے ہیں, تو نماز جنازہ چونکہ دعا کے لیے ہی ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ اس میت کے لیے دعا کیا کرتے تھے نماز جنازہ. کبھی کبھی کوئی زیادہ قریبی ہوتا یا اس کا دین میں زیادہ کنٹریبیوشن ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی نماز جنازہ بہت لمبی بھی کر دیا کرتے ہیں. نارملی ہم 4 تکبیریں پڑھتے ہیں, کبھی کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام 5ویں تکبیر بھی لگاتے ہیں, اللہ اکبر, اس کے بعد بھی دعا استغفار کرتے. کبھی کبھی 6 تکبیریں بھی لگا دیتے, دعا استغفار میت کے لیے کرتے چلے جاتے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک رٹی رٹائی نماز جنازہ ہمارے یہاں پر ہے, ربنا اغفر لحینا میتنا و صغیرنا, کبھی بس یہ رٹی رٹائی ہم نے دعا پڑھنی ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں کتنی تتبع کیا کرتے تھے نماز جنازہ کے اندر. لہذا اگر کوئی باپ ہے اپنی اولاد کی نماز جنازہ پڑھا رہا ہے اور اس کو کیفیت طاری ہے, ظاہر ہے باپ کی وہ کیفیت الگ ہوگی, وہ 4 کے بعد 5ویں تکبیر بھی لگائے اور بچے کے لیے دعا استغفار کرے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت قائم ہوئی. نماز جنازہ جب ختم ہوتی, اس کے بعد میت کو لے کے قبرستان چلے جاتے, دفناتے. پھر دفن کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ سے فرماتے اس کے لیے استغفار کی دعا کریں, قبر کے اندر اللہ تعالیٰ سے جو برزخی معاملات ہیں اس میں نرمی کریں. یہ طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قائم کیا, اور شروع تعامل اول صدر اول سے طریقہ کار چلتا ہوا آ رہا. پھر برے صغیر کے اندر آ کر کے دیکھا گیا کہ کچھ رسمیں قائم ہونے لگ گئی کہ نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا ہونے لگ گئی. انفرادی دعا کو آج تک کسی عالم نے نہ منع کیا نہ منع کر سکتا ہے. اجتماعی دعا کا مطلب یہ ہے کہ نماز جنازہ تو بڑا مختصر پڑا کہ 4 تکبیریں لگائیں, رٹی رٹائی دعا پڑھ لی اس کے اندر, اور چھوٹی سی دعا پڑھ کے سلام پھیرا, اور اس کے بعد کھڑے ہو کر اصل اور بڑی دعا اب کرتے ہیں. نماز جنازہ میں جب اللہ سے دعا کر رہے ہوتے کوئی رقت طاری نہیں ہوتی, آرام سے بھائی سکون سے دعا نماز پڑھی, السلام علیکم. اس کے بعد جب انفرادی حیثیت میں دعا کرنا شروع ہوئے سب مل کر, اس میں رقت بھی طاری ہو رہی ہے, اس میں آنسو بھی نکل رہے ہیں, اس کے اندر بھائی کیفیتیں الگ ہونا شروع ہو گئی. نماز جنازہ 5 منٹ کا, لمبی دعائیں 10 منٹ کی. یہ وہ چیز تھی جب یہ رسم قائم ہونے لگ گئی, اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنن خدا جو قائم کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں تبدیلی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے فقہ حنفی کے علماء نے اسٹینڈ لیا اور اس کو بدعت قرار دیا. آپ پڑھیں امام احمد رضا خان صاحب کو, انہوں نے پورا رسالہ لکھا ہے اس موضوع کے اوپر, واضح لکھ کے گئے ہیں کہ نماز جنازہ سامنے رکھا ہوا ہو, اب نماز جنازہ ختم کرنے کے بعد وہیں کھڑے ہو جائیں اور لمبی لمبی دعائیں مانگنا شروع کر دیں. اس کو بال اتفاقیہ طور پر علماء بدعت قرار دے کے گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنن خدا قائم کی اس سے آپ نکل رہے ہیں. مصلحت مرسلہ میں نکل سکتے ہیں, عام حالت میں نہیں نکل سکتے. یہ ہے وہ خلاصہ. دعا آپ ہر وقت کر سکتے ہیں. اجتماعی دعا جب آپ کرتے ہیں اور اس کو ایک رسم بنا لیتے ہیں, اس رسم بنانے میں پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو رسم قائم کی سنن خدا کی, اس کو بدلنا لازم آتا ہے. یہ پرابلم پیدا ہو, اس کی اجازت نہیں ہے. اگر کہیں مصلحت مرسلہ ہے تو آپ کر سکتے ہیں. یہ خلاصہ ہے اس تحقیق کا جو میں نے آپ کو ذکر کیا. اب پرابلم صرف یہاں پر یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے دعا کروا دی. اب جب دعا کروائی ہے تو ایسے سوشل میڈیا کے اندر کلپس آنے لگ گئے, طارق جمیل صاحب کو کب دیوبندی بدعتی بولیں گے, طارق جمیل نے بدعتی کام کیوں کیا, ایسا کہ خدا کے واسطے آپ کسی مصلحت مرسلہ کو بھی سمجھے. ہمارے دین نے بہت سی چیزیں رکھی ہیں. یاد رکھ لیجیے گا, جب کوئی شخص ایک خاص کیفیت کے اندر ہو, جیسے کسی کا جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا, یا کہ کوئی اور قریبی رشتہ دار ہو, یا قریبی رشتہ دار نہ بھی ہو, بہت عزیز ہو کہ جس کے انتقال کی خبر کے اوپر ایک ایسی کیفیت ہو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بندہ شاید ابھی کچھ وقت کے لیے اپنی نارمل کیفیت میں نہ ہو, اس پر غم کا بہت زیادہ غلبہ ہوگا. جب انسان پر کوئی خاص کیفیت طاری ہو, غم کی یا خوشی کی, اس کیفیت کے اندر اگر اس سے کوئی بدعت کا عمل بھی سرزد ہو جاتا ہے, وہ قابل گرفت عمل نہیں ہوتا ہے. ہمارا دین اس کی 50 مثالیں بیان کرتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 مثالیں بیان کرتے ہیں.
وہ ایک شخص کی وصیت والا واقعہ نہیں سنا بخاری کے اندر ہے، اس نے کفریہ وصیت کی، اللہ نے پھر بھی اس کی مغفرت کر دی۔ کہاں سے مغفرت کر دی بھئی اللہ پاک نے؟ لیکن وہ کیفیت کے اندر تھا۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا، ایک کیفیت کے اندر جب ایک وہ اونٹ ہے سامان والا مل جائے، وہ روایت سنی ہوگی آپ نے، اس کی زبان سے وہ الٹا جملہ نکل گیا لیکن اللہ رب العزت پھر بھی خوش ہوئے۔ کیفیت کے اندر کبھی کبھی انسان خلاف سنت کام کر بیٹھتا ہے، اس کو اس کیفیت تک رکھا جاتا ہے، بدعت کے فتوے نہیں دیے جاتے۔ بہت سی کیفیتیں انسان پر خوشی کی غمی کی ایسی حاوی ہو جاتی۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کے جوان بیٹے کا انتقال ہوا اور نماز جنازہ پڑھتے ہوئے انہوں نے دعا کروا لی، یہیں پہ سٹاپ ہو جانا چاہیے تھا۔ پھر وقت مناسب پر، ضروری نہیں تھا اسی دن ہم کلپس بنائیں، وہ پہلے غم کے اندر موجود ہے اور ہم کلپ بنا بنا کے آپ بدعتی ہو گئے، آپ پر بدعت کے فتوے کب آئیں گے؟ ہمیں عقل و شعور نہیں۔ یہ جو پچھلا ہفتہ گزرا ہے جب سے طارق جمیل صاحب کے بیٹے کا انتقال ہوا اور آپ نے نماز جنازہ پڑھی، میرے پاس 20 لوگ آئے ہیں فرمائش کر کے کہ سر آپ اس موضوع پہ کلپ کیوں نہیں بنا رہے؟ سر وہ لوگوں کو بدعتی بولتے ہیں نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کے لیے، اور آج انہوں نے وہ کام کیا تو آپ کی زبان کیوں بند ہے؟ آپ یقین کریں میں ان کو پتہ کیا جواب دیتا تھا؟ میں کہتا تھا اس لیے کہ آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں آپ بھی خلاف سنت کام کرتے ہیں۔ پھر میں نے فتاوی رضویہ کے ریفرنسز نکال کے ان کے سامنے رکھتا ہوں کہ احمد رضا خان صاحب نے کیا کہا، یہ جو نماز جنازہ کے بعد میت کو رکھ کے وہیں پر کھڑے ہو کے لمبی دعا کر رہے ہیں، اس کو بدعت سیئہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ کب جائز ہے؟ احمد رضا خان صاحب نے یہ ذکر کیا تھا انفرادی حیثیت میں لوگ دعا کرتے رہیں، یا اگر امام نے بھی دعا کروانی ہے تو صرف ایک آدھ ایسے جملے کی دعا کروا دے کہ نماز جنازہ کے بعد لوگ آ کے میت کو اٹھا کے جائیں، اس بیچ کے اندر اس کے منہ سے ایک آدھ جملہ نکل جائے، بس انف ہے۔ جو ہمارے یہاں رسم و رواج ہے یہ تو بقول اعلیٰ حضرت کے پھر بھی بدعت ہے۔ میں کہا کس منہ سے آپ ان کو بول رہے ہیں کہ وہ بدعت کا کام کر رہے ہیں؟ آپ بھی بدعت کا کام کر رہے ہیں بقول آپ کے بڑے عالم دین کے۔ پھر میں ان کو یہ بھی سمجھا رہا تھا خدا کے واسطے اس ٹاپک کو ابھی ضروری ہے ڈسکس کرنا، ابھی ان کا انتقال ہوا، ابھی نماز جنازہ انہوں نے پڑھی اور میں آج ہی کلپ بنانا شروع کر دوں کہ مولانا صاحب بدعتی ہو گئے؟ اپنے ذہنوں کو ایک مثبت رکھیں، آپ بالکل مثبت رکھیں، پازیٹیو رکھیں۔ کسی سے کوئی غلطی بھی ہو رہی ہو پھر بھی غور و فکر کریں 1000 درجے کا کہ کہاں ہمارا دین رعایت نکال رہا ہے، مسلمانوں کو بچانے کی کوشش کریں، دوزخ کے اندر پھینکنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت۔ مجھے ایک حدیث کے الفاظ یاد آ رہے ہیں، میں بالکل مفہوم سنا رہا ہوں کہ تم لوگ گرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو جہنم میں، ہم پیچھے سے پکڑ پکڑ کے تمہیں کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا ایک انداز تبلیغ سمجھایا کہ ہم دوزخ میں پھینکنے کی جلدی نہیں کر رہے ہوتے، بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنا رویہ بھی ہمیں ایسا رکھنا چاہیے کہ ہم کوئی بھی شخص اگر اس سے غلطی ہو رہی ہے دیکھیں کہاں تک اس کی تعویل نکلتی ہے، ہم نکالنے کی کوشش کریں، مسائل کو سمجھیں۔ ہماری تبلیغ صرف یہ رہ گئی کہ ہم طاق میں بیٹھے ہوتے ہیں خدا کی قسم کے سامنے والے سے بس غلطی ہو اسی اگلے 5 منٹ کے اندر ہم کلپ بنائیں اور ایکسپوز کر دیں دنیا کے سامنے، سر آپ نے ایکسپوز کیا، آپ کامیاب ہو گئے، آپ کو پہلا نمبر دیا گیا، آپ کو ٹرافی دے دی گئی خدا کی قسم، بس آپ خوش ہو جائیں۔ اسی طرح ایک چیز اور میں ضمن ذکر کر دوں کہ ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا ایک کلپ آیا ہے، ایک مولانا صاحب ہیں عالم دین ہیں، انہوں نے میرے ایک موقف کے اوپر انہیں اعتراض تھا، اور وہ موقف یہ تھا کہ جو میں نے ذکر کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کے حوالے سے کہ وہ جمہور کا موقف ہے یا اجماع کا موقف ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے ذکر کیا، کئی علماء نے واضح کیا جمہوری موقف ہے کہ کئی اکابرین ایسے ہیں کہ جو اختلاف کرتے رہے، سقوط کے قائل رہے ہیں وہ۔ اچھا، اس پہ میں نے یہ بھی ذکر کیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے 2 موقف اس پر رہے ہیں، ایک جزئی ان سے یہی آئی ہے کہ ابوبکر صدیق افضل ہے، اور ایک جزئی سقوط کی بھی آئی۔ اس پر بعض اہل علم انہوں نے مجھ پر اعتراض کیا کہ نہیں آپ نے غلط کوٹ کیا ریفرنس کو، اور ایک کلپ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے آج کل چل رہا ہوگا، اور اس کے اندر مجھے الحمدللہ ایک بڑی ہستی ہے، انہوں نے ایک احمق کا لقب بھی دیا ہے، مجھے کوئی برا نہیں لگا۔ اس پر بھی میرے بہت سے اسٹوڈنٹ مجھ پہ ضد کر رہے تھے کہ سر آپ کچھ کلپ بنائیں، وہ ریفرنسز دیں امام مالک کے جو سقوط کے ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن میں نے ان سے ذکر کیا کہ جب کوئی بڑا عالم دین مجھ سے اختلاف کر رہا ہے کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور سمپل از دیٹ، وہ ٹھیک ہے میں غلط ہوں اس مسئلے پر، اس کا اقرار کریں، آپ لوگوں کو جتوا کر کے خوش ہوا کریں، لوگوں سے جیت کر، میں جیت کر کیا کروں، مجھے اللہ کی بارگاہ میں جیتنا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں جیتنا۔ تو جس عالم دین نے اعتراض کیا وہ جیت گئے، سر میں غلط ہو گیا، میں رجوع کر لیا اس مسئلے سے، میں نے توبہ کر لی اس مسئلے سے، مجھے جتوا کر مزہ آتا ہے الحمدللہ۔ تو کوئی بڑا عالم دین میرے کسی نقطہ نظر سے اختلاف کرے گا، ایڈوانس میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، کسی عالم دین کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں، جو بڑا عالم دین مسئلے میں اختلاف کرے آپ بولے سر آپ جیت گئے، اور دل سے کوئی ڈائلاگ یا ٹونٹ نہیں کرنا ہے، سر آپ میرا رجوع سمجھ لیجیے گا، کوئی بڑا عالم دین مجھ سے اختلاف کرے اس مسئلے پر میرا ایڈوانس رجوع